اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا الواحد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار وعدہ وفا والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر۔ روایات میں آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کہ صلح نامہ لکھا جا رہا تھا اور اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ اگر قریش میں سے کوئی شخص اپنے ولی آقا کی اجازت کے بغیر مدینہ منورہ جائے گا تو وہ واپس کیا جائے گا، اگرچہ وہ مسلمان ہو کر جائے، اور جو شخص مسلمانوں میں سے مدینہ سے مکہ آ جائے تو اس کو واپس نہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے قریش کے ظلم کی منہ بولتی تصویر بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھپتے چھپاتے پہنچ گئے۔
ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سہیل نے فوراً ان کی واپسی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اس معاہدہ کے مطابق اسے واپس کیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ حسب معاہدہ انہیں واپس کر دیا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ نے فریاد کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا، اے مسلمانوں، کیا مجھے مشرکین کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ وہ مجھے آزمائشوں اور تکالیف سے دوچار کریں؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور قریش کے مابین ایک معاہدہ ہوا ہے اور ہم عہد شکنی نہیں کر سکتے۔ اے ابو جندل، صبر کرو اور اس پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو تمہارے ساتھ ہیں بہت جلد نجات کا کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ ناظرین کرام، حضور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ اتنی مہربانیاں فرمائی ہیں، اتنے انعامات عطا فرمائے ہیں اور اس امت کو بہترین امت قرار دیا ہے۔ اور پہلی امتوں کے لوگ جو تھے ان کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھی، سینکڑوں سال ان کی عمریں ہوتی تھی۔ تو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک دفعہ خیال آیا کہ میری امت کی جو لوگ ہیں، میری امت کے، ان کی عمریں کم ہیں، تو یہ عبادت اور ریاضت میں ان کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایسی ایسی راتیں، ایسے دن عطا فرمائے ہیں کہ جس طرح شب قدر کی ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، جو تقریباً 83 سال اور 4 ماہ سے زیادہ کی مدت بنتی ہے۔ ماہ رمضان ہے اور رمضان کے آخری عشرہ میں ہی لیلۃ القدر ہے۔ شب قدر کے بارے میں آج گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے۔ ناظرین کرام، ملک کے مشہور ماہر تعلیم ہیں اور ایک یونیورسٹی کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ اور ان کے ساتھ دوسرے ماہر تعلیم اور انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھی، نوجوان اسکالر ڈاکٹر محمد نوید اظہر صاحب میرے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، آخر میں انتہائی دل آویز، خوبصورت، سریلی آواز والے نعت خوان قاری محمد افضال انجم سے آج کمال کی نعت آپ کو رمضان پاک کی راتوں میں ہم آپ کو اور یہ صبح نور میں سنوائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ بہت اس سے لطف اندوز ہوں گے اور آپ ایک کیف محسوس کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، شب قدر، لیلۃ القدر، اس کو کیوں یہ کہا گیا ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ اتنے مبارک پروگرام میں اور مبارک رات کے حوالے سے شرکت کا موقع فراہم فرمایا آپ نے۔ دیکھیں، قدر کے کئی مفاہیم ہیں جو عربی میں بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک قدر کا معنی قدر و مرتبہ ہے، چونکہ یہ شرف اور مرتبے والی رات ہے اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قدر کا معنی تقدیر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ایک سال کے کم و بیش فیصلے جو ہوتے ہیں وہ سارے فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، اس لیے 15 شعبان کی رات کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے؟ جی، اس میں بھی ہے۔ اس کی توجہ اس طرح کی جا سکتی ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اجمالاً شب برات میں ہو جاتے ہیں اور تفصیلاً شب قدر میں ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تقدیر کے فیصلے اس میں ایک سال کے چونکہ دیے جاتے ہیں، تقدیریں بنتی اور بگڑتی بھی اسی رات میں۔ ہاں جی، اسی رات میں ہے جی، اسی 2 ہو گئے۔ تیسرا قدر کا معنی تنگی ہے، تنگی یعنی اتنی کثرت سے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے، اس وجہ سے بھی اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور فرشتے کیوں اترتے ہیں یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ فرشتے اس لیے اترتے ہیں کہ وہ آدم جن کو سجدہ کرتے ہوئے وہ گریز کر رہے تھے کہ ہم اس کو سجدہ کریں جو خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتا ہے کہ میرے بندے کیسے ہیں اور کس رکت کے ساتھ اور گداز کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ قدر کا ایک اور مفہوم بھی ہے اور وہ خوبصورت مفہوم ہے کہ یہ ایسی مبارک رات ہے جو عبادت کرنے والے کو بھی صاحب مرتبہ بنا دیتی ہے، اور 80 سال ابھی اب 83 سال اور 4 ماہ سے زیادہ جو ہے اس کو نعمت عطا ہو جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ اس کے مختلف پہلو ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، انی عالم ما لا تعلمون، یہ وہ دکھایا جاتا ہے اس دن؟ جی ہاں، کہ رب تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب دیکھو، ہاں، قدر اگر بمعنی رتبہ کے ہو تو متقین اور صالحین کے درجات عالم بالا پر، ملائکہ میں اور ارواح صالحین میں
نمایاں کر دیے جاتے ہیں اور ان پر منکشف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر اس کو اس لیے کہا گیا کہ نیکوں کے مراتب کو ملائکہ پر واضح کر دیا جاتا ہے، اور اس رات میں غوث، کتب، ابدال اور امام کے عہدے تفویض کیے جاتے ہیں۔ تو چونکہ نیک اور برگزیدہ ہستیوں کو وہ رتبہ دیا جاتا ہے، لہٰذا اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ میں آپ دونوں کے لیے دعا کرتا ہوں، آمین۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسرا اگر اس کو بزرگی کے معنی میں لیا جائے تو تنزل الملائکۃ والروح، اس کے تحت ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اور وہ بزرگ ہستیاں جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں ان کی روحیں اپنی پاکیزگی کی وجہ سے ملائکہ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ وہ فرشتہ سیرت لوگ جو دیکھنے میں انسان نظر آتے تھے لیکن کردار کے اعتبار سے بہت پاکیزہ تھے، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی ارواح اپنی پاکیزگی کی وجہ سے ملائکہ کے ساتھ مل گئیں، ان کے ہم رتبہ ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس رات میں ملائکہ کا نزول بھی ہوتا ہے اور ارواح صالحین کا نزول بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان اس وجہ اغواث، سے اکتاب، صلحاء، جی ہاں، صحابہ کرام، وہ پھر ان کی ارواح نازل ہوتی ہیں، اور زمین کا ایک چپا بھی ایسا نہیں رہتا جس پر فرشتے موجود نہ ہوں۔ فرشتے زمین کو گھیر لیتے ہیں، پوری زمین کو، پوری روئے زمین کو گھیر لیتے ہیں۔ ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں رہتی سوائے ناپاکی کی جگہ کے یا جہاں گناہ ہو رہا ہو، باقی تمام روئے زمین پر فرشتے پھیل جاتے ہیں، ارواح صالحین موجود ہوتی ہیں۔ اور جو نیکوں کی روحیں ہیں وہ اپنے متعلقین اور رشتہ داروں کی طرف متوجہ ہوتی ہیں، جب ان کو عبادت میں مشغول دیکھتی ہیں تو ان پر فخر کرتی ہیں، ان کے لیے دعا کرتی ہیں، چنانچہ سارا سال ان کے گھر میں خیر و برکت رہتی ہے۔ لیکن اگر وہ لوگ برائی میں مشغول ہوں، غفلت میں ڈوبے ہوئے ہوں، تو وہ فرشتوں کے سامنے شرمسار ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیکی کی توفیق دے۔ ڈاکٹر صاحب، پھر تو اسی وجہ سے آدمی کو بہت ان راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، بہت کرنی چاہیے کہ ہمارے بڑے اسلاف جو ہیں ان کو دکھ نہ ہو، وہ خوش ہو جائے، ان کی روحیں یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ یہ تو احساس کی بات ہے نا، احساس اگر زندہ ہو جائے تو اللہ کی شرم بھی پیدا ہوگی، رسول اللہ کی شرم بھی دل میں پیدا ہوگی، اور اپنے بزرگوں کی حیا بھی پیدا ہوگی۔ تو پھر جب وہ برائی میں مشغول ہوتا ہے تو اس کے بزرگ دعا کرتے ہیں کہ اس کو توبہ کی توفیق دے، تو اس کے نتیجے میں اس پر کوئی ایسی مصیبت اس سال میں نازل کر دی جاتی ہے جس کے تحت اس کا رجوع اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور اس کو توبہ کی توفیق مل جائے اور اس کی بخشش کا بہانہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ اس بات کو اگر آپ اجازت دیں تو میں ذرا پھیلانا چاہتا ہوں کہ ملائکہ کا نزول کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اہل اللہ سے وعدہ ہے کہ ان پر فرشتے نازل ہوں گے، ٹھیک، لیکن اس وقت جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پہ استقامت، اس پر ثابت قدم رہے، استقامت کا مظاہرہ کیا، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ آج جب تم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہو پاکیزہ زندگی گزارنے کے بعد، آج تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دیتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، معمولات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے اس رات؟ سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، آج میں پڑھ رہا تھا، بڑے روح پرور واقعات، آپ خود بھی جاگا کرتے تھے اور اہل بیت کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ضرورت پڑتی تو پانی بھی منہ پر چھڑکا کرتے تھے۔ اچھا، یعنی آپ یہ جو بزرگ کرتے ہیں ذرا نیند آ جائے، ذرا نیند آ جائے تو اس حالت میں پانی چھڑکتے تھے۔ یہ ہمارے بزرگ کرتے ہیں نا بچوں کو اٹھانے کے لیے، تو اس ہمارے ساتھ بہت ہوتا رہا ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات سے پھر صحابہ کرام نے کسب فیض کیا، وہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ حضرت تمیم داری بڑے معتبر صحابی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی روشن کی تھی، اور کہتے ہیں کہ فانوس لگایا تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کس نے لگایا ہے؟ کہا گیا یہ تمیم داری نے لگایا ہے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی ہوتی تو میں تمیم داری کے ساتھ اس کا نکاح کر دیتا۔ اللہ، اس نے اللہ کے گھر کو روشن کیا ہے۔ سبحان تو کہتے اللہ، ہیں کہ سبحان وہاں حضرت نوفل موجود تھے، بزرگ صحابی تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کی آقا ہماری بیٹیاں بھی تو آپ کی بیٹیاں ہیں۔ یعنی کیسی محبت تھی اور کیسی رقت۔ تو حضرت تمیم داری کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 1000 درہم کا ایک لباس خریدا تھا جو شب قدر میں یہ زیب تن کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بڑے باذوق صحابی ہیں، 10 سال حضور کے ساتھ گزارے ہیں، تو ایک سپیشل لباس ہوتا تھا جو سال کی صرف اسی رات میں وہ پہنا کرتے تھے، شب قدر میں، اور کسی رات میں نہیں پہنا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ایوب سختیانی رضی اللہ عنہ جو بڑے بڑے ائمہ کے استاد ہیں، وہ بھی جدید اور خوبصورت ترین لباس پہنا کرتے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جو ابن حجر مکی نے اور ابن رجب حنبلی نے لکھا ہے، آپ غسل فرماتے، آپ خوشبو لگاتے اور اس رات کا اہتمام کرتے، اور یہی کام ہمارے اسلاف بھی کرتے رہے اور آج تک الحمدللہ ہوتا آ رہا ہے۔ ہاں جی، اس میں ایک اور پہلو جو جس طرف علامہ صاحب بیان کر رہے تھے، دیکھیں اگر کوئی شخص نابینا ہو اور کہے کہ میں نے غلط نظر سے کسی طرف نظر نہیں اٹھائی، تو اس میں اس کا کمال نہیں ہے، وہ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اگر ایک بہرا ہے اور کہے میں نے غلط بات نہیں سنی، وہ سن ہی نہیں سکتا۔ لولا لنگڑا کہے کہ میں نے دستے ظلم دراز نہیں کیا، تو اس میں اس کا کیا کمال ہے، وہ کر نہیں سکتا۔ اشرف المخلوقات انسان کیوں ہے کہ آنکھوں کے سامنے لاکھوں جلوے دعوت نظارہ دے رہے ہوں، لیکن نظر اٹھے تو گنبد خضرا کی طرف اٹھے۔ کان جو ہے لاکھوں نغمے رس گھول رہے ہوں، یہ متوجہ ہوں تو حق کے کلام کی طرف متوجہ ہوں۔ ہاتھ اٹھ سکتا ہو لیکن اٹھے کی نصرت کے لیے اٹھے، قدم چل سکتے ہوں، چلے تو پھر کعبۃ اللہ کی طرف جائیں یا اللہ کے گھر کی طرف جائیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، یہ لیلۃ القدر جو ہے یہ عطا کیوں کی گئی؟ جی ہاں، یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، بڑی برکتوں والی رات ہے۔ میں اس سے پہلے گفتگو کر رہا تھا کہ ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک، ارواح صالحین کا نزول ہوتا ہے، ٹھیک، اور جب اہل اللہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو ان پر ملائکہ کا نزول جو ہوتا ہے اس کا تو قرآن میں ذکر ہے۔ اب ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الملائکۃ یدخلون من کل باب، کہ جب وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو جنت کے ہر دروازے سے ملائکہ ان پر داخل ہوں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ تو جنت میں ہوگا، ٹھیک، فوت ہونے کے بعد ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی تھوڑی سی جھلک اور اس کا کچھ عکس اس دنیا میں بھی دکھا دیا جائے، تو وہ ملائکہ اور ارواح صالحین دنیا میں بھی اہل اللہ پر نازل ہوتے ہیں، صالحین پر نازل ہوتے ہیں، متقین پر نازل ہوتے ہیں، اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے معانقہ کرتے ہیں اور ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ کی زندگیوں اور عمروں کا مشاہدہ کرایا گیا۔ ٹھیک، آپ نے دیکھا کہ ان کی بڑی لمبی عمریں ہیں، 950 سال بھی عمر ہے، 950 سال، اس سے بھی زیادہ، 700 250 300 سال تو عام تھی۔ بلکہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس نے 1000 برس اس طرح گزارے کہ وہ دن کو جہاد کرتا تھا اور رات کو قیام اللیل کرتا تھا، اللہ کی عبادت پہ مشغول رہتا تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ میری امت کی تو عمریں کم ہیں، ان کے اعمال تو ان کے مقابلے میں بہت تھوڑے پڑ جائیں گے، تو قیامت کے دن بڑی رسوائی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی کہ آپ کی امت کے لیے ایک ایسا مہینہ اور اس میں ایک ایسی رات نازل کر دی جائے گی۔ پریشانی میرے خیال ہے وہاں لفظ ہے، رسوائی کی بجائے پریشانی ہوگی، پریشانی اس معنوں میں آپ نے درجہ کم ہوگا، جی درجہ کم، جی ٹھیک، میں نے کہا اس سے کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر کوئی ایسا کسی ذہن میں اس لفظ کا کوئی شیڈ ایسا پیدا ہو تو اس سے بچنا چاہیے، اس لفظ کو بدلا جا سکتا ہے۔ تو اس رمضان کے نزول کی وجہ سے اور لیلۃ القدر کے نزول کی وجہ سے حضور کی امت بھی خوش ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت خوش ہوئے۔ اب اس کی فضیلت جو ہے وہ انسان کی عقل میں نہیں آ سکتی، اتنی فضیلت اس کی احادیث میں وارد ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا من قام رمضان
ایمانم و احتسابن غفر لہو ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کی راتوں کو قیام کیا ایمان کی حالت میں اور آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا من قاما فی لیلۃ القدر ایمانم و احتسابن غفر لہو ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کی رات کو قیام کیا، عبادت میں یہ رات گزاری، قرآن خوانی میں رات گزاری، درود پاک میں رات گزاری، اللہ اللہ کر کے رات گزاری، اچھے اعمال میں رات گزاری، ایمان کی حالت میں اور آخرت کی جواب دہی کے احساس کے ساتھ، اس کے بھی پچھلے تمام کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو یہاں 1000 مہینوں کا ذکر ہے اس جو سورہ القدر میں، جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ 83 یہ جو 1000 مہینے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مطابق ہمیں صرف سمجھانے کے لیے بتایا گیا، وہ مہینے پتہ نہیں کتنے طویل۔ نیکی کا جو فلسفہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جتنا خلوص ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑھاتے چلے جائیں گے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ تو وہ 1000 مہینے ہیں جن میں لیلۃ القدر نہ ہو، اور اگر وہ 83 سال ایسے بنا دیے جائیں جن میں ہر سال میں لیلۃ القدر ہو، تو پھر اس آدمی کے اجر کا اور اس کے ثواب کا اندازہ کیسے لگائے؟ اگر ان 83 سالوں میں ہر سال میں لیلۃ القدر دے دی جائے تو اس کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جو ربائی منسوب ہے، کیا خوبصورت بات انہوں نے کی۔ فرماتے ہیں بازا ہر آنکھ کے ہستی بازا، گر کافرو گبرو بت پرستی بازا، لوٹ آ میری طرف، پلٹ کر میرے دروازے پر آ جا، تو واپس آ جا، جو کوئی بھی ہے تو واپس آ جا، اگرچہ تو کافر ہے، تو آگ کی پوجا کرنے والا ہے، تو بت پرست ہے، جو کوئی بھی ہے میرے دروازے پر واپس آ جا۔ این درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی بازا، یہ ہمارا دربار ہے، یہ نا امیدی کا دروازہ نہیں۔ اگر تو نے 100 مرتبہ بھی توبہ کا پیمان توڑا ہے پھر بھی ہمارے دروازے پر آ جا، ہم دروازے کو بند کر کے بیٹھنے کے عادی نہیں، تو جب بھی آئے گا ہمارے دروازے کو کھلا پائے گا۔ واہ واہ، وہ میاں محمد صاحب نے کہا تھا نا 100 واری میں توبہ پڑھنی تو میں ہاں بے اعتبارہ، وہ ایک ہی مصرع میرے ذہن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پھر بھی معاف فرماتے ہیں جتنا بھی۔ کتبہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود پر رحم کرنے کو فرض کر لیا ہے۔ واہ 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 واہ، واجب کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ مجھے بریک لینی ہے۔ ناظرین کرام، رحمتوں کی برسات، یہ رات آنے والی ہے، لیلۃ القدر کی رات، اور اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے فیضیاب ہو سکیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی اس کے اور بہت سے پہلوؤں پہ مجھے اپنے مہمانوں سے ڈسکشن کرنی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ ڈاکٹر صاحب، اس کو چھپایا کیوں؟ بتا دیا جاتا، ہم آرام سے 27 پکڑ لیتے، 23 پکڑ لیتے، 25 پکڑ لیتے۔ جی، اس کی ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے جو حدیث پاک میں آئی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ آگاہ کرے کہ شب قدر کس رات ہوگی۔ تو 2 آدمی آپس میں بحث کر رہے تھے، الجھ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تمہیں خبر دینے آیا تھا، لیکن ان کے جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ تعیین اٹھا لی ہے۔ اچھا جی، ہاں جی، یہ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج ہم کہتے ہیں جی رحمت کیوں نہیں ہے ہمارے گھر میں، ہمارے ماحول میں رحمت کیوں نہیں ہے، برکتیں کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ جہاں فساد آ جاتا ہے وہاں پر رحمت اٹھ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث پاک اس طرف ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا نہ کرے میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اللہ، یعنی آپ دیکھ لیں کہ دین امن ہے، اسلام دین امن ہے۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس کی تعیین اس سال کے لیے اٹھا دی گئی، لیکن یہ امت کے حق میں اٹھائی گئی، نبی کے حق میں نہیں اٹھائی گئی۔ یہ بات بڑی کلیئر ہونی چاہیے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کے بیان کریں گے، بعض صحابہ کو خبر دی تھی کہ کس رات وہ آیا کرے۔ اس کو مخفی رکھنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک شخص اگر عبادت کرتا ہے تو اللہ کو اپنے بندے کا ذوق بندگی بڑا پسند ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں جبین نیاز جھکاتا رہے، اور آہستہ آہستہ جب وہ جھکائے گا تو وہ اس مقام پر پہنچے گا
متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خداوندی، ذوق بندگی کو مہمیز لگانے کے لیے۔ دوسرا یہ پہلو ہے کہ اگر کچھ لوگ بہت حساس ہوتے ہیں، سینسیٹیو ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی نعمت چھن جائے یا محروم رہ جائیں تو ان کی جان پر بناتی ہے، تو ان لوگوں کی تسلی کے لیے اس کو مخفی رکھا گیا کہ کوئی اس کا صدمہ لے کے اپنی جان سے نہ گزر جائے۔ تیسرا یہ بھی پہلو ہے اس کو مخفی رکھنے کا کہ اگر کوئی شخص اس کی تعیین کر کوشش کا پہلو بھی دیا گیا، کوشش کا پہلو ہے، مسلسل کرتا ہے، جی مسلسل محنت۔ اس میں ایک اور پہلو ہے، اگر تعیین کر دی جاتی تو اس میں جو نیکوکار تھے ان کو تو چلو خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے بھی بہتر کا اجر ملتا، لیکن اگر کوئی گناہگار گناہ کرتا تو اس کا کیا بنتا؟ پھر اس کا گناہ بھی اسی ریورس ہوتا نا، اسی کھاتے سے گناہ اس کا بڑا ہو جاتا، جو 83 سال سے زیادہ بن جاتا۔ تو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اور اللہ بھی کریم ہے اور اس کے محبوب کی بھی کریم ہے، تو انہوں نے پردہ پوشی کی ہے تاکہ یہ مخفی رہے اور ذوق بھی بڑھتا رہے اور معاملات کی بھی آگے بڑھتے رہے اور گناہگاروں پر بھی نظر کرم ہو جائے۔ خصوصی عبادات کون سی ڈاکٹر صاحب کرنی چاہیے؟ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ایک ایسی خصوصی عبادت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ ٹھیک، لیکن اسلاف نے کتابوں میں کچھ روایات بھی نقل کی ہیں، جیسے صاحب روح البیان نے معروف صوفی بزرگ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نماز نقل کی ہے۔ روح البیان کے جو ہیں لیلۃ القدر کی جو مصنف کون ہیں؟ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عبادت یہ ہے کہ کم از کم اس کی جو نماز ہے وہ 2 رکعت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعات ہے۔ ٹھیک، اور ان میں جو درمیانے درجے کی قرات ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ القدر فاتحہ کے بعد 1 دفعہ پڑھے اور سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ پڑھے، ٹھیک، اس طرح اپنی رکعات مکمل کرے۔ اور اگر درمیانے درجے کی نماز پڑھنا چاہے تو 200 رکعات ہیں۔ ٹھیک، لیکن میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ غفلت میں ڈوب کر یا بے توجہی کے ساتھ نوافل پڑھنے کی بجائے اللہ کے دربار میں حاضری کا احساس لے کر بیٹھ جانا اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اپنے گریبان میں جھانکنا اور اپنا ذاتی تعلق اللہ سے بحال کرنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے۔ ٹھیک، اور جتنا کسی کا ذاتی تعلق اللہ تعالیٰ سے استوار ہو جائے گا، وہ ٹوٹا ہوا رشتہ بحال ہو جائے گا، اتنی ہی لیلۃ القدر کی برکات جو ہیں اس کو نصیب ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر صاحب نشانیاں کیا ہیں؟ کس طرح؟ اس کی میں کچھ تو بیان کر نہیں سکتا، مجھے اجازت نہیں ہے، آپ بتا دیں۔ جی، اس میں ایک تو نشانی یہ ہے، میں نے آج پڑھ رہا تھا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر کی چھت پر موجود تھے، تو وہ نیچے اترے تو راوی کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے تھے کہ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، یعنی وہ نشانی دیکھ کر آئے تھے لیلۃ القدر کی۔ اب وہ کیا نشانی ہے اس کی وضاحت نہیں کی گئی، لیکن ایک نشانی یہ ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے 27ویں کے حوالے سے جب قسم کھا کر وہ جبریل امین آتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، جی جبریل وہ ہاتھ ملاتے ہیں، اور اس کے جس کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اس رات اس کے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، گداز پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس دن سورج نکلتا ہے لیکن اس کی شعاعیں تیز نہیں ہوتی، نارمل ہوتی ہیں، یہ نشانی بیان کی گئی ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کو ویسے عبادت کرتے ہوئے راحت محسوس ہوتی ہے، اور نہ بہت زیادہ ٹھنڈی رات ہوتی ہے نہ بہت زیادہ گرم رات ہوتی ہے، درمیانی، چونکہ اسلام میں اعتدال جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ چند نشانی۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات کر دیں، سعودی عرب میں ایک دن پہلے ہوتی ہے، کینیڈا میں پہلے ہوگی، ہماری بعد میں ہوئی، کسی جگہ بعد میں ہوتی ہے، کسی جگہ پہلے ہوتی ہے، اس پہ بھی ذرا اس پہ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیں، ہم جس رب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو پروردگار ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر سعودی عرب میں دے دی ہے تو آگے دیتے ہوئے وہ کوئی دنیا پر تو قیاس نہیں کر سکتے، وہ تو کریم ہے، وہ دے کر خوش ہوتا ہے، اس کے خزانوں کا کوئی اندازہ نہیں۔ اس لیے جس طرح چاند کا اعتبار ہے رمضان کے اعتبار سے، جس علاقے میں چاند طلوع ہوگا اسی حوالے سے وہ روزہ رکھیں گے، اسی طرح اس کو شب قدر بھی ملے گی۔ لیکن ایک پہلو جس کی طرف اشارہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ حدیث پاک جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمائی تھی کہ جو شب قدر قیام کرے ثواب کی نیت سے، ٹھیک ہے، اور احتساب کی نیت سے،
احتساب کا لفظ آیا ہے باقاعدہ اچھا حدیث پاک میں، تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ احتساب کیا ہے کہ ایک طرف بندہ اپنی نیکیوں کو دیکھے اور دوسری طرف رب کی کرم نوازیوں کو دیکھے، سبحان تو خود احتسابی کے مرحلے سے جب آدمی گزرتا ہے نا تو پھر وہ عبادت کی لذت حاصل کر سکتا ہے۔ ٹھیک، وہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ خود احتسابی پھر اجتماعی احتساب کی طرف لے جاتی ہے نا۔ صورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم، کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا احتساب۔ تو یہ رات احتساب کی رات ہے، جب تک ہم انفرادی احتساب سے نہیں گزریں گے اجتماعی احتساب کی طرف ہم قدم نہیں بڑھا سکتے۔ ٹھیک جی، احتساب اپنا میں آپ کو داغ دہلوی کے چند اشعار سنانا چاہتا ہوں ضرور۔ اللہ کی رحمت بے پایاں کے تناظر میں۔ وہ کہتے ہیں جس قدر میں نے تجھ سے خواہش کی، جس جس قدر میں نے تجھ سے خواہش کی، اس سے مجھ کو سوا دیا تو نے، واہ واہ واہ، اس سے مجھ کو سوا دیا تو نے، مجھ سے بد کو جو مل گئی جنت، پھر جہنم کو کیا دیا تو نے، واہ، واہ جی، مجھ سے بد کو جو مل گئی جنت، کیا بات۔ پھر جہنم کو کیا دیا تو نے، داغ کو کون دینے والا ہے، داغ کو کون دینے والا ہے، جو دیا اے خدا دیا تو نے۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، اچھا عرق انفعال، ندامت کے جو آنسو میری آنکھوں سے گرے، ان کی قیمت اللہ کی بارگاہ میں اتنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خرید لیا اور مجھے جنت کا مالک بنا دیا۔ جنت کے عوض وہ قطرے خریدے۔ آج کی رات اگر رکت تاری نہیں بھی ہوتی تو اس انتظار میں نہیں بیٹھے رہنا چاہیے کہ رکت تاری ہوگی تو عبادت میں مشغول ہوں گے۔ انسان کو چاہیے کہ کوشش کرے وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرنے کی۔ اور یہ جو بعض بزرگوں نے کہا نا کہ لیلۃ القدر کی ساتھ جو ہے کچھ وقت کے لیے ہمیں نظر آئی اور مشاہدہ ہوا، تو میرے خیال میں وہ یہ ہے، ویسے تو ساری رات ہی ہے یا حتیٰ مطلع الفجر وہ انوار و تجلیات سے لبریز ہے، لیکن جس وقت ان کا غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے، جی ہاں، اور یہ مطلع طلوع فجر تک رہتی ہے، لیکن جس وقت ان کا اپنا رابطہ زیادہ بحال ہوا، انہوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے حجابات اٹھ گئے ہیں، واہ واہ واہ، اور ان کو مشاہدہ ہوا۔ ڈاکٹر صاحب یہ اٹھتے ہیں؟ بے شک اٹھتے ہیں، کیوں نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس کا فلسفہ بیان کیا ہے کہ عام لوگ جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کی نظروں پر حجابات ہیں، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں پر اپنی خواہشات نفسانی کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اپنے مجاہدے سے، اپنی نیکی سے، اپنے تقوی سے ان پردوں کو اٹھا لیتے ہیں، ان کی آنکھوں پر ہر چیز منکشف ہو جاتی ہے۔ جیسے انبیاء کی آنکھوں پر کوئی خواہشات نفسانی کے پردے نہیں ہوتے، ہر چیز کو وہ بے حجاب دیکھتے ہیں۔ عالم الغیب ان کے لیے عالم شہادت ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ان کی اتباع کرتے ہوئے جن اولیاء اللہ کی آنکھوں پر وہ پردے نہیں رہتے، وہ پھر ہر چیز کو بے حجاب دیکھتے ہیں۔ جیسے رومی نے کہا کہ لوح محفوظ است پیش اولیاء، کہ اولیاء کی آنکھیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ لوح محفوظ پر چلنے والی قلم کی تحریر کو بھی وہ پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جتنی باطنی صفائی زیادہ ہوگی، انر کلینزنگ زیادہ ہوگی، پیوریفیکیشن زیادہ ہوگی، اتنا ہی کسی کا مشاہدہ تیز ہوگا۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، میرا تو یہ گزارش ہے بڑے ادب کے ساتھ کہ پاکیزہ لوگ اولیاء اللہ ان کو تو حجابات اٹھتے ہوں گے، یہ تو گناہگاروں کو بھی جن کو نصیب ہوتی ہے ان کے سامنے بہت سے حجابات اٹھتے ہیں۔ جی دیکھیں جی، یہ جو شب قدر ہے نا حضور، یہ نیکوکاروں کے لیے نہیں ہے، یہ ہے ہی گناہگاروں کے لیے۔ اہل دل صرف نیکا کاروں کے لیے نہیں، ہاں، یہ اہل دل کی ہر رات شب قدر ہوتی ہے، لیکن ہم جیسے گناہگار جو ہیں ان کے لیے اللہ نے یہ مواقع فراہم کیے ہیں۔ اور یہ جو ابھی حجابات اٹھنے کی بات ہو رہی تھی، علامہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ تو اس میں یہ لذت نصیب ہوتی ہے۔ اور ایک اور چیز جو رکت ہے نا، گداز ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اگر تمہیں رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لو، یہ بھی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ آپ دونوں کو تو بہت ہے۔ اور کسی نے بڑی اچھی بات کہی، سب کو نصیب کرے اللہ تعالیٰ، کہ جن کی آنکھوں میں ہوں آنسو انہیں سمجھو، پانی مرتا ہے تو دریا بھی اتر جاتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اور علامہ نے کہا تھا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، وہ آئینہ، ہاں تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ،
جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جب ٹوٹتا ہے تو پھر سب معاملات یہ جب تک یہ نہیں ٹوٹے گا نا تو گداز پیدا نہیں ہوتا، رکت پیدا نہیں ہوتی۔ اور یہی بات ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، انین المذنبین احب الی من تسبیح المقربین، اللہ فرماتا ہے گناہگار جب اس کا دل ٹوٹتا ہے اور میری بارگاہ میں وہ روتا ہے اور اس کے جو رونے کی آواز ہوتی ہے نا وہ مجھے مقربین کی تسبیح سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب محروم کون لوگ رہ جاتے ہیں؟ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو محروم رہ جاتے ہیں؟ ہاں جی، ہر وہ شخص محروم رہتا ہے جو مغفرت نہیں چاہتا۔ بارش برس رہی ہو، موسلا دھار بارش برس رہی ہو اور آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہو تو وہ باہر نکلے اور اپنا پیالہ آسمان کے نیچے جا کر الٹا کر کے رکھ دے تو اس کے پیالے میں پانی نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت ایگزامپل، ہر وہ شخص کمال کر دیا جو اپنے دل کے پیالے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے سیدھا نہیں کرتا، وہ شخص اس رات کی برکت سے محروم رہ جاتا ہے۔ لیکن چند لوگ ایسے بھی بتائے گئے جیسے شراب پینے والا ہے، بدکاری میں مشغول آدمی ہے، والدین کا نافرمان ہے، کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے، جب تک توبہ نہیں کرتا، جی ہاں اس کو لیلۃ القدر نہیں ملے گی، جی نہیں ملتی، شب برات بھی نہیں ملتی اور لیلۃ القدر کی نعمتوں سے بھی محروم رہتے، دونوں میں محروم رہتے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت دھیان کرنا چاہیے۔ وہ تو جنت جن کے ماں باپ اولڈ ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گھروں میں۔ اچھا ایک اور بات جو آپ اکثر کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے کتنے لوگ ہیں، مائیں بہنیں بچے جو نجومیوں کے ہتھے چڑھتے ہیں، جنت گھر میں ہے، ماں باپ گھر میں، ان کی دعائیں نہیں لیتے، جن کی فرما برداری سے مقبول حج کا ثواب مل رہا ہے، جن کی دعاؤں سے پردے اٹھ جاتے ہیں، شب قدر کی نعمت مل جاتی ہے، شب برات کی نعمت مل جاتی ہے، لیکن یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ان کو چھوڑ کر ادھر ادھر کے دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ ہاں وہ جا رہے ہیں جی فلانی جگہ اجتماع ہوگا، ہم وہاں پہ جائیں گے، کوئی مزارات پہ جاتا ہے کہ جی میں فلانے مزار پہ اس رات جا رہا ہوں، اور گھر میں ماں باپ کو چھوڑ وہ آپ جملہ دہرایا نا جو اکثر سناتے ہوتے ہیں، نسخہ امام غزالی والا، ہاں کہ جو شخص اپنے اساتذہ کی عزت کرتا ہے اس کو عزت کی کمی نہیں آتی، اور جو ماں باپ کا عزت احترام اور خدمت کرتا ہے اس کو رزق کی کمی نہیں آتی۔ تو یہ تو خزانے گھر میں پڑے ہوئے ہیں اور ادھر دھیان نہیں کرتے، اولڈ ہاؤسز میں جا کے پھینک آتے۔ ڈاکٹر صاحب وہ کتنے بد نصیب ہوں گے جو اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤسز میں جا کے پھینک آتے۔ اس سے دیکھیں نا جی، اس سے بڑی ناشکری کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں شرک کا ذکر کیا ہے نا کہ شرک نہ کرو، وہاں والدین کی نافرمانی کا بھی ذکر کیا ہے۔ حدیث پاک سے اس کی وضاحت ہوئی، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا کا شکر گزار بندہ نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر صاحب میں نے کچھ نشانیاں دیکھی، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کو بڑی دفعہ لیلۃ القدر نصیب ہوئی، اور اس کے کئی مظاہر قدرت نے ہمیں موقع دیا وہ دیکھنے کے اپنی زندگی میں، ان کی جو ظاہری زندگی تھی ان کی، تو وہ کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے۔ بالکل، اور میرا خیال ہے جب تڑپ آدمی میں یا کسک جس میں ہوتی ہے، جس طرح ڈاکٹر نوید نے کہا، تو وہ کرم ہوتا ہی ہوتا ہے، ہو جاتا ہے جی، کرم ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے سخی کے دربار پہ کوئی جائے، عام سخی کے دربار پہ جائیں تو وہ نہیں لوٹاتا، کوئی روپیہ 2 روپے 5 روپے دے دیتا ہے، اور آج کی رات اتنے بڑے سخی کا دربار کھلا ہوگا۔ بالکل ایسے ایک اور بات جو مس ہو رہی ہے، جمہور علماء کا، جمہور کا مطلب ہے علماء کی اکثریت، صلحاء کی اکثریت، صوفیاء کی اکثریت، ان کے نزدیک 27ویں کی جو رات ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تو قسم کھا کر اعلان کرتے تھے کہ 27ویں کی رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کسی نے کہا، وہ کہتے ہیں جی پورا سال، لیکن یہ ہم تو اس کو وہ جو ہوتی ہے کیا پرچیز کیا کہتے ہیں، شاپنگ میں لگا دیتے ہیں، جی ہاں 27 کی رات، یہ بدنصیبی ہے۔ اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیں۔ ہم جو چاہیں ہم مارکیٹوں میں چلے جاتے ہیں، شاپنگ کرنی ہوتی ہے عید کی، جی ہاں، تو وہ دیکھیں ہمیشہ سے دنیا کا دستور ہے کہ فقیر لوگ جو ہیں وہ بادشاہوں کے دروازوں پر جاتے ہیں اور جا کر مانگتے ہیں۔ ایک بندہ گھر میں بیٹھا رہے، فقیر بھی ہو، نہ مانگے، تو اس سے بڑا بدقسمت کون ہے؟ اور ایسے بادشاہ بھی ہیں کہ جو باقاعدہ سال میں ایک دن مقرر کرتے ہیں اور اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہی معاملہ عابد اور معبود کے مابین ہے، ساجد اور مسجود کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ۔ احکم الحاکمین کے خزانے تو بے پایاں ہیں، ان کا تو کوئی کنارہ نہیں، سبحان اس کا سمندر تو بے کنار ہے۔ آہا۔ اس نے اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے دن رات کے قیمتی اوقات میں کچھ ایسے بابرکت لمحات رکھے ہیں کہ کسی بہانے کوئی اس کے دروازے پہ آ جائے اور اس کی رحمت اور بخشش کو لوٹ کر لے جائے۔ واہ واہ واہ۔ وہ انسان
جو اپنے نفس کی شر انگیزیوں سے بچ کر اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے دروازے کھول دیتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ایسے بابرکت لمحات میں غافل نہ رہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فریاد کرے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سوال کرے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ بقدر ظرف ہر عاشق مقام اپنا بناتا ہے۔ یہ وہ انداز محفل ہیں جو سکھلائے نہیں جاتے۔ سبحان اللہ، بے شک جب طلب بڑھ جاتی ہے تو بچے کو کون سکھاتا ہے کہ بھوک لگے تو تجھے رونا چاہیے؟ بچے کو، شیر خار بچے کو کوئی بتاتا ہے؟ کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوئی ہے لہٰذا وہ روتا ہے۔ اور مقام بھی پتہ ہے اس کو کہ کہاں سے خوراک ملنی۔ جی ہاں، جس کو قرب الہی کی طلب ہوگی اور شدت تک پہنچ جائے گی تو وہ خود بخود ایسے اسلوب میں ڈھل جائے گی کہ وہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور ایسے طریقے سے مانگے گا کہ وہ رد نہیں کیا جائے گا۔ واہ واہ، اچھا دعا ویسے مانگنی کیا چاہیے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ رات بڑی برکت والی ہے اور آپ نے متعدد موقعوں پر اس کی فضیلت بیان کی ہے، اگر یہ موقع مجھے ملے، وہ ساعتیں مجھے نصیب ہو جائیں، وہ نور کی برسات میرے اوپر ہونے لگے تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ، بادشاہ سے لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں، بس تو اتنا کہہ دینا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے۔ پھر اس کی رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے، پھر اس کی بخششوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ دعا ہے نا جی وہ، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اے میرے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یعنی اس کا کرم ہی معاف کرنے والا ہے، اسلوب ہے اس کا، اور کریم کرم کرنے والا ہے، تحب العفو معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی پس مجھے معاف کر دے۔ اس پر بڑے علماء نے لکھا، صوفیاء آپ کو پتہ ہے وہ تو حجاب اٹھاتے ہیں، صوفیاء کہتے ہیں یہ شب قدر ہے، 1000 سال سے بہتر ہے، جس کو شب قدر نصیب ہو جائے وہ بھی معافی مانگ رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے معافی منگوائی جا رہی ہے تاکہ بندے کی نظر اپنی عبادتوں پر نہ پڑے کہ مغرور ہو جائے، بلکہ اتنی عبادت اور اتنی نعمت حاصل کر کے بھی اس کی نظر اپنے رب کے کرم اور عفو پر رہنی چاہیے۔ سبحان اللہ، یہ وہ پہلو ہے۔ اور ایک خاص سبق یہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، کریم ہے، اور وہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ جو آدمی کسی آدمی کو پسند نہیں کر سکتا وہ اللہ سے معافی کا کیسے طلبگار ہو سکتا؟ واہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، ڈاکٹر نوید آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا۔ یادداشت کی کمزوری کا علاج، یادداشت مضبوط کرنے کے لیے فجر کی اذان کے فوراً بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25 رب اشرح لی صدری 100 مرتبہ پڑھ کر ایک پیالی پر دم کریں اور یہ پانی پی لیں۔ 24 گھنٹوں میں کم از کم 6 سے 8 گھنٹے کی نیند جو ہے یہ لازمی ہے۔ انشاءاللہ تعالی یادداشت بہتر ہو جائے گی۔ شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں دل کا روزہ زبان کے روزے سے اچھا ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے اچھا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ آپ کو آج رات لیلۃ القدر کی رحمتوں، برکتوں، عظمتوں سے فیضیاب فرمائے اور آپ کے گھروں میں امن، سکون، چین نصیب فرمائے، اور اس ملک کو اللہ تعالیٰ راحت، آرام دے اور یہ ملک ترقی کرے۔ اور آج چونکہ بڑی قبولیت کی رات ہے تو خاص طور پہ دعا مانگنی آپ سب نے مل کے کہ یا اللہ اس مملکت پاکستان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق میں ہم نے حاصل کی تھی، اس میں ہمیں دیانت دار حکمران عطا فرما، اور وہ لوگ جو اس ملک کو لوٹنے والے ہیں ان سے نجات عطا فرما۔ اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اب آخر میں میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ساتھ ہی قاری افضال انجم صاحب آج کی رات کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت نعت آپ کو سنانے والے، ہمارے ساتھ سنیے گا جی۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ ماں ہیں، آج وہ مائل بات آئے اور بھی کچھ ماں، ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول، ہر چند
کے مولا نے بھرا ہے تیرا کشکول، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، کم ظرف نہ بن ہاتھ بڑھا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بات آیا اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ، ہیں آج وہ مائل بات آئے اور بھی کچھ مانگ۔ سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا مانگ، سلطان مدینہ کی زیارت کی دعا مانگ، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ، جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ،